السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے اسماء و صفات کے اس سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آج ہم پڑھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اللہ الہ۔ اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ اسی نام کے ساتھ دلالت کرتے ہیں، یعنی الہ۔ الہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ الرحمن کون ہے؟ اللہ ہے۔ البصیر کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو گویا اللہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی ذاتی نام ہے، پرسنل نام ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے معبود ہونے کی دلیل ہمیں قرآن سے ملتی ہے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ زندہ اور قائم ہے۔ یعنی الہ یعنی معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ زندہ اور قائم رہنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب جب ایک ذات موجود ہے تو ہر قسم کی عبادت اور اطاعت کا حقدار کون ہوا؟ اللہ ہوا۔ تو کیا صرف اپنی موجودگی کی وجہ سے وہ ہر قسم کی عبادت کا حقدار ہوا؟ بلکہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے افعال میں پرفیکشن ہونے کی وجہ سے۔ ہم دیکھیں سورۃ الاعراف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، بس ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ تو اس کے ناموں کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کائنات کے نظام کو، اس کائنات کی مخلوقات کو مشاہدہ کرنا ہوگا۔ اس کائنات میں ہم دیکھیں دو قسم کے عالم ہیں، عالم علوی، علو بلندی سے ہے، بلندی یعنی اوپر کی دنیا، عالم علوی اوپر کی دنیا، عالم سفلی نیچے کی دنیا۔ ہم دیکھیں عالم علوی میں ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ سیلیسٹیل باڈیز ہیں، ستارے، سیارے، نظام شمسی، گیلیکسیز، ہر چیز کو اگر ہم غور کریں تو ہر چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور ان سب کے درمیان میں ایک گریویٹیشنل فورس رکھتی، اس گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے ہر چیز پراپر بیلنس کے ساتھ موو کر رہی ہے۔ اگر وہ ذرا سی بھی ڈسٹرب ہوگی تو کیا ہوگا؟ اس کائنات کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ تو یہ کائنات کا نظام خود بخود بتاتا ہے کہ مجھے چلانے والی ایک ذات موجود ہے جو مسلسل میرے اوپر واچ کیے ہوئے ہے۔ پھر اسی طرح سے باقی مخلوقات میں دیکھیں، پانی ہے، نباتات ہیں، زمین کے اوپر پہاڑ ہیں، جمادات، ہر چیز کو بڑی سے بڑی ہو پہاڑوں کی طرح، چھوٹی سے چھوٹی ہو ریت کے ذرے، پانی کے ذرات، یا پھر درخت کے چھوٹے چھوٹے سے بیج یا پتے، ہر چیز کو اتنی تفصیل کے ساتھ پیدا کرنے والی ایک ذات موجود ہے۔ ہر چیز اپنی ذات سے خود گواہی دیتی ہے کہ مجھے کوئی ذات ہے جو چلائے ہوئے ہے، خود بخود میں وجود میں نہیں آئی۔ اسی طرح سے دیکھیں زمین میں اتنی مخلوقات مختلف قسم کی رکھتی ہیں اللہ نے، جیسے کہ صحرا بالکل ہی ٹوٹل ایک ڈیفرنٹ جگہ بنا دی، پراپر ایک ڈیفرنٹ علاقہ بنا دیے زمین کے اوپر، جس کے اندر مخلوقات بھی مختلف ہیں، اور پوری ریت کے ساتھ بھری ہوئی زمین ہے۔ اسی طرح سے دیکھیں جتنے بھی ہمیں گلیشیئرز نظر آتے ہیں، یہ کہاں سے آ گئے زمین کے اوپر؟ ایک ذات نے رکھ دیے جو اب میلٹ ہوتے جا رہے ہیں، اس نے اپنی مرضی سے، اپنی خواہش کے ساتھ جو چاہا، جیسا چاہا اس نے کیا۔ ان کے اوپر ٹوٹل کنٹرول کس کا ہے؟ ایک ہی ذات کا، جس نے ان کو پیدا کیا۔ اسی طرح سے سورج کو دیکھیں، کیا کسی کا اس پہ کنٹرول ہے؟ جس نے اس کو پیدا کیا اس کو پتہ ہے اس نے کب اس کو نکالنا ہے، کب اس کو کس طرح سے چلانا ہے، کتنی اس کی روشنی زمین پر دینی ہے، کتنی نہیں دینی، ہر چیز کا اختیار جو ہے وہ ٹوٹل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں آسمان میں جو ہمیں پرندے نظر آتے ہیں، کتنی تفصیلات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، مختلف ان کے رنگ ہیں، مختلف ان کی شکلیں ہیں، مختلف ان کے جسم ہیں، اور ہر چیز جو ہے وہ مختلف طریقے سے زندگی گزارتی ہے۔ یعنی اتنی ورائٹی کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ، پرفیکشن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا۔ تو اس کے ناموں کی عظمت کی سمجھ آ رہی ہے۔ جیسے جیسے ہم غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تو ہمیں پتہ چلتا جائے گا وہ ذات کون ہے۔ کیا ہم اس کی تخلیق میں ایک بھی غلطی نکال سکتے ہیں؟
ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پرندے کی جو بیک ہے وہ اس طرح نہیں، اس طرح کی ہوتی تو زیادہ اچھا ہو جاتا، یا پھر کوئی بھی جانور ہم کہیں کہ چیتے کی 2 کی بجائے 3 آنکھیں ہوتی تو زیادہ بہتر ہوتا اس کے لیے، یا پھر چیتا جو ہے وہ گوشت کھانے کے بجائے گھاس کھاتا تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اسی طرح سے باقی تمام مخلوقات، ہم تو کسی کے اندر کوئی عیب نکال ہی نہیں سکتے، بلکہ ہم تو ابھی تک ڈسکوریز کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی موجودگی کے بارے میں خود بخود بتاتی ہیں کہ ایک ذات ہے جو ان کو چلائے ہوئے ہے، کسی کا ان پر کوئی اختیار نہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں نباتات، کتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، مختلف شکلیں بنائی، مختلف رنگ بنائے، اتنی تفصیل کے ساتھ مختلف بنا دیا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی درخت سے ایک پھول نکلتا تھا اب وہاں سے کوئی اور پھول نکلنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ہارمنی، ایک ردھم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو چلایا ہوا ہے۔ پھر ہم حشرات کو دیکھیں تو کتنی زیادہ تفصیل، مختلف رنگ، مختلف شکل و صورت، سب کچھ نظر آتا ہے، اور ان کی زندگی کو چلائے ہوئے ہے ایک ذات۔ ایسا نہیں کہ اس نے پیدا کیا اور بنا کر چھوڑ دیا، اس نے ہر چیز کو مسلسل چلائے ہوئے ہے۔ تو یہ ساری چیزوں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ جب تک ہم تدبر نہیں کریں گے ہم اس ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ اسی طرح سے دیکھیں چیونٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، پھر جو بھی ہمیں وائرس، بیکٹیریا کا پتہ چلتا ہے، مائکروسکوپک آرگنیزمز ہیں، وہ سب کچھ اتنی تفصیل کے ساتھ بنایا، سب کا ایک مقصد بنا دیا۔ شہد کی مکھی کو دیکھیں کیا کرتی ہے، وہ چھوٹی سی مخلوق ہے اور کیسا شہد اتنا فائدہ مند، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شفا ہے اس کے اندر، کیا پیدا کر دیتی ہے۔ اس کی یہ ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ نے جیسا چاہا اس کو پیدا کیا، اور اس کے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پیدا دیتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھیں کتنی ورائٹی کے ساتھ پھل دیے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہمیں کسی ایک قسم کا کھانا دے دیتے، کوئی ایک قسم کا، لیکن اس نے اتنا کچھ ہمیں بنا کر دیا کہ یہ بھی کھاؤ، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اتنے زیادہ فوائد کے ساتھ اتنی مختلف چیزیں پیدا کرنے والی ایک ذات ہے۔ اور ایسا نہیں ہوتا کہ ہم سیب کا بیج اگائیں تو وہاں سے جو ہے مالٹا نکل آئے یا کوئی اور پھل نکل آئے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک ہارمنی کے ساتھ چلتا جا رہا ہے پوری کائنات کا سسٹم۔ ہم کیا گن سکتے ہیں ہم نے آج تک کی زندگی میں کتنے پھل کھائے؟ پھل تو چلیں دور کی بات، اگر ہم سوچیں کہ ہم نے کتنے انگور کھائے اپنی اب تک کی زندگی میں، ہم تو کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب سے اس کائنات کو بنایا تب سے لے کر اب تک کون ایک ذات ہے جو اتنے زیادہ انگور پیدا کرتے چلی جا رہی ہے؟ کتنے لوگ کھا چکے، جس نے کھائے اس کو نہیں یاد، لیکن بنانے والے کو ایک ایک چیز کا پتہ ہے۔ اسی طرح سے سبزیاں ہیں، ہر چیز کو مختلف بنایا، سب کے فائدے مختلف ہیں، سب کے ذائقے مختلف ہیں، رنگ مختلف ہیں، ان کی صورتیں مختلف ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت کی سمجھ آتی ہے کہ یہ ساری چیزیں خود بخود نہیں پیدا ہو رہی ہوتی۔ عقل جو ہے انسان کی دنگ رہ جاتی ہے مخلوقات کی اتنی زیادہ پرفیکشن دیکھ کر، ان کی خوبصورتی دیکھ کر، اور یہی جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کی عظمت کی پہچان ہے کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود نہیں چل رہا، بلکہ ایک زندہ ہستی ہے جو اس پوری کائنات کو چلائے ہوئے ہے۔ جب تمام مخلوقات ایسی ہیں اتنی زیادہ تفصیل کے ساتھ، اتنی خوبصورت ورائٹی کے ساتھ، تو وہ خود ذات کیسی ہوگی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا وہ کیسی ذات ہوگی جس نے اتنی زیادہ نعمتیں پیدا کیں؟ جب انسان کو اللہ کی عظمت کی سمجھ آتی ہے تو پھر اس کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اگر وہ چاہتا ہمیں نہ پیدا کرتا، اس نے ہمیں اپنی مرضی سے پیدا کیا اور پیدا کر کے اتنی ساری نعمتیں ہمارے لیے رکھ دیں۔ انسان کو کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ اپنے لیے، اور اس کائنات کو انسان کے لیے بنا دیا، مسخر کر دیا انسان کے لیے۔ تو انسان اگر غور کرے تو اسے پتہ چلے کہ کتنی نعمتیں ہیں، کتنے احسانات انسان کے اوپر ہیں اللہ تعالیٰ کے، جبکہ انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ اللہ نے تو ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا، کبھی تدبر ہی نہیں کیا، جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے پاس ہے کیا کیا۔ پھر یہ تو دنیا کی باتیں ہو گئی، آخرت کے لیے جو اتنی عظیم نعمت اس نے ہمارے لیے رکھ دی کہ ہمیشہ کی زندگی دوں گا۔ چوائس کا اختیار اس نے ہمیں دیا کہ جو سا راستہ چوز کرو گے تمہاری اپنی چوائس ہے، لیکن یہ کہ وہ زندگی ہمیشہ کی ہوگی، کتنی بڑی بات ہے۔ وہ چاہتا ہمیں نہ پیدا کرتا۔ پھر دیکھیں انسان جو ہے
انسان جب اس کائنات پر غور و فکر کرتا ہے یا اپنی زندگی کے معاملات میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر ایک ذات تک جا کر رک جاتا ہے۔ ہم میں سے بہت سے ساتھی ایسے ہوں گے، اپنی لائف میں بہت سے کرائسس سے گزرے ہوں گے یا گزر رہے ہوں گے، تو کیا ہوتا ہے ان کرائسس میں ایک ذات ذہن میں آتی ہے، اکیلے میں، تنہائی میں، جب ہم زندگی میں تنہا رہ جاتے ہیں تو ایک ذات ذہن میں آتی ہے کہ وہ موجود ہے، وہ میری بات سن رہی ہے، وہ ذات وہ موجود ہے، وہ سب کچھ اختیار رکھتی ہے ہر چیز کا۔ تو یہی بات جو ہے انسان کا ایک ذات تک جا کر رکنا، اس کی موجودگی کی دلیل ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ معبود ہے، الہ ہے۔ اور ہم دیکھیں یہی پہچان اللہ نے انسان کی انسٹنکٹ کے اندر رکھی ہے، یعنی انسان کے اندر توحید موجود ہے، صرف انسان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اب اس کا پروف دیکھیں، انسان کے دل کو کیوں اطمینان ملتا ہے اللہ کا ذکر کر کے، اس کو تنہائی میں، مشکلوں میں، پریشانیوں میں یاد کر کے، کیونکہ اللہ نے یہ روح اور دل کی غذا رکھی ہے۔ جیسے کہ سورۃ رعد میں بتایا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کے دل جو ہیں اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان پاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ ہم سب کو اپنے آپ کو یاد کرانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی خود بھی ضرورت ہے اور دوسروں کو بھی یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ ایک ذات ہے، اسی کے بارے میں سوچنا چاہیے، اسی سے اطمینان پانا چاہیے۔ جبکہ انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے؟ انسان اس اطمینان کو چھوٹی مخلوقات کے اندر ڈھونڈتا ہے جو اللہ کی ہی پیدا کردہ ہے، اور ان مخلوقات میں ڈھونڈ کر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ رسوا رہ جاتا ہے، کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ تو کتنی غور و فکر کی بات ہے، انسان بڑی ذات کو چھوڑ کر چھوٹوں کے پیچھے کیوں بھاگے؟ ہم سب کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ جب اتنی بڑی ذات اتنی پرفیکشن کے ساتھ موجود ہے تو اس کو چھوڑ کر ہم چھوٹی مخلوقات کے پیچھے کیوں بھاگیں؟ آئیے بادشاہ کائنات کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتے ہیں، محبت کے ساتھ دل سے اللہ کو اس کے نام کے ساتھ پکارتے ہیں۔ ہم سب اپنی اپنی جگہوں پر محبت کے ساتھ اللہ کو اس کے نام کے ساتھ پکاریں۔ اللہ، وہ رب جو اس کائنات کا رب ہے، میرا رب ہے، میرا اللہ ہے۔ یہ نام جو ہے اس میں اعظم بھی ہے، تمام دعاؤں میں بھی یہ نام آتا ہے، درود میں بھی آتا ہے، نماز کے ہر جز میں یہ نام آتا ہے۔ اب اس نام کے فائدے کیا ہیں؟ ہر کام سے پہلے اگر اس کو پڑھا جائے تو برکت پڑ جاتی ہے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے۔ جب ہم اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو اس میں برکت پڑ جاتی ہے اور وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ تنہائی دور ہوتی ہے، انسان کے دل میں خوف دور ہوتا ہے۔ ہم سب اس وقت کسی نہ کسی قسم کی تنہائی یا خوف کا شکار ہوں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ کو اس کے نام کے ساتھ دل سے پکارنا ہے، تو کیا ہوگا؟ انسان کا خوف دور ہوگا، اس کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ ایک ذات موجود ہے، خواہ دنیا کی کوئی مخلوق میرے ساتھ نہیں ہے، حالات و واقعات میری فیور میں نہیں ہیں، لیکن ایک ذات موجود ہے، میرے ساتھ ہے وہ۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان بھی دور ہوتا ہے اللہ کے نام سے۔ جب بھی اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر تو کیا ہوتا ہے؟ شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح سے اہل اللہ بننا کتنا فائدہ مند ہے، کتنا بڑا لقب ہے۔ جب انسان اللہ کو اس کے نام کے ساتھ پکارتا ہے تو وہ اہل اللہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے انصار اللہ بن جاتا ہے جب انسان اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے۔ عبد اللہ بن جاتا ہے جب اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارتا ہے۔ اتنے خوبصورت القاب ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان القاب والے لوگوں میں شامل کر لے۔ اب کرنے کے کیا کام ہیں؟ خود کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے اس کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ جتنی بھی دعاؤں میں یہ نام آتا ہے دل سے سمجھ کر پڑھنا ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے اس کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ دل میں کسی قسم کا بھی شک و شبہات ہو اس سے نکل کر پختہ یقین چاہیے، تو پھر اللہ کو اس نام کے ساتھ پکارنا ہے۔ تمام دعاؤں کو سمجھ کر پڑھنا ہے، کلمہ توحید کو دل سے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ، آج کے لیسن سے آپ نے جو کچھ بھی سیکھا اپنا ریفلیکشن ضرور شیئر کیجیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔